बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, थंबनेल पे आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है वहाँ पे इटली मत आइए। तो मैंने क्यों लिखा? ये बिल्कुल एक हकीकत है। आज मैं आपको इटली की जो बिल्कुल रियल जो हो रहा है इस टाइम पे, मार्च का मंथ है ये 2024, आज 6 तारीख है, जो हो रहा है मैं आपको उससे वाज़िया करूं। ये मेरा काम है, इन्फॉर्मेशन देना। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से लेते हैं। कुछ गलत लेते हैं, कुछ सही ले लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। किस लिए मैंने लिखा कि इटली मत आइए? बिल्कुल आइए इटली, लेकिन इटली अगर आना है आपने तो वर्क परमिट पे आइए। लेकिन वर्क परमिट भी ओरिजिनल होना चाहिए। अगर वर्क परमिट ओरिजिनल नहीं है, आपको पता चल गया कि ये वर्क परमिट ओरिजिनल नहीं है, तो उसके बावजूद भी अगर आप आ जाते हैं इटली के अंदर, तो समझे आपकी ख्वारी के दिन शुरू हो गए। क्योंकि उस फेक वर्क परमिट पे ना तो आपको काम मिलता है, ना ही मिलेगा, और ज़्यादातर अक्सर 80% लोग इसी तरह ही आते हैं। बताया उनको जाता है ओरिजिनल वर्क परमिट, लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं एंट्री भी मिल जाती है, इंटरव्यू हो जाते हैं इटली के अंदर, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि जी वर्क परमिट नाम की तो चीज़ ही नहीं है, कोई है तो वो वर्क परमिट लेकिन काम नहीं है। सिर्फ आपने पैसा दिया, आप एंट्री ले ली इटली के अंदर, आगे से आपको कुछ नहीं मिला। फिर इन लोगों की कोशिश होती है, जो इस तरह लोग पैसा खर्च करके आते हैं, इन लोगों की कोशिश होती है कि हम अजाइलम ले लें। अच्छा, ये मैं सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहा, ये फैमिलीज भी बीच में शामिल हैं। आज अभी मेरे पास एक फैमिली पहुंचने वाली है इंडिया से, जो पंजाब से ताल्लुक़ है उनका। जैसे ही वो मेरे पास पहुंचेंगे जर्मनी, तो उनकी इजाज़त से मैं आपको उनके सामने बिठाकर, इनको आपके सामने बिठाकर हर वो बात करूंगा, वो आपको बताएंगे वो कि वो किस तरीके से इटली पहुंचे और क्या हुआ। बहरहाल, ये तो आने वाला वक्त जब मैं आपको उनको आपके सामने बिठाऊंगा, तो आपके सामने उनका मैं इंटरव्यू करूंगा, तो आप खुद सुन लीजिए। अक्सर लोग जो हैं, फिर जब काम नहीं मिलता, अकोमोडेशन नहीं मिलती, कोई जानने वाला नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो क्या होता है, आप सड़कों पे सोते हैं। फिर बेशुमार इस वक्त जो लोग इटली के अंदर है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी इस वीडियो को वो लाइक करेंगे और कहेंगे कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बयानी से काम ले रहा हूँ, तो बेशक आप ना तो मेरी वीडियो को देखें और ना ही मुझे लाइक करें और ना ही सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो फिर ये आपका भी हक बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ना तो आपको काम मिलता है, ना ही आपको रहने के लिए जगह मिलती है, ना ही आपको खाने के लिए कुछ मिलता है। जो पैसा आपके पास होता है उतनी देर तो आप खाते रहते हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा यहाँ पे। बेशक वो आपकी कंट्री से भी कोई मिल जाएगा तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, एक टाइम का खाना खिला दिया जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। कोशिश करेंगे कि वो आपको कहीं ना कहीं कोई इनलीगल काम मिल जाए, क्योंकि वीज़ा तो ख़त्म हो जाता है आपका।
تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، یا تو جو برداشت نہیں کر پاتے وہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اب واپس اپنا پیسہ خراب کر کے آپ نے واپس ہی جانا ہے، تو پہلے آپ سوچ سمجھ کے آئیے، اپنے میک شور کریں اپنے ورک پرمٹ کو کہ کیا واقعی وہ ریئل میں ورک پرمٹ ہے، آپ کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ آپ نے اس کو میک شور کیسے کرنا ہے۔ اس کے اوپر پھر اگر آپ میری یہ ویڈیو کو پسند کریں گے تو پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں کہ آپ نے اپنے ورک پرمٹ کو میک شور کیسے کرنا ہے۔ تو پھر آپ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، ڈپورٹ ہوتے ہیں، نہ ہی جگہ ملتی ہے۔ کئی ایسی فیملیز میں نے اٹلی کے اندر دیکھی ہیں جن کے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، اور گورنمنٹ جو ہے ان کے کیس نہیں لے رہی، ازائلم کیس نہیں لے رہی۔ ایک تو ہوتا ہے انٹری کرنا، کیس کی انٹری ہو گئی جی آپ کی، تو آپ کو کوئی کیمپ دے دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں یہ انہوں نے ایک پروسیس سٹارٹ کیا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ عوام ہی اتنی آ چکی ہوئی ہے اٹلی کے اندر، جس طرح پرتگال کے اندر آئی ہوئی ہے اسی طرح ہی اٹلی کے اندر بھی جو لوگ ہیں ڈفرینس کنٹری سے وہ آ چکے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ اب کس کس کو سنبھالے، ان کا اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ہر ایک کو جو ہے وہ سہولت دے سکیں، ہر ایک کو کیمپ دے سکیں۔ 5-7 ماہ پہلے انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم فیملی کو دیں گے جو بھی ازائلم اپلائی کرے گا، لیکن وہ بھی نہیں مل سکی۔ چند کو مل گئی اس وقت، اس کے بعد کسی کو نہیں ملی۔ سنگل پرسن کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور فیملی کو بھی اب نہیں مل رہی۔ تو اس لیے آپ نے جو بھی قدم اٹھانا ہے بڑا سوچ سمجھ کے اٹھانا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جی جو اٹلی کے اندر رہ رہے ہیں وہ تو بڑا پیسہ کما رہے ہیں۔ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ اب نہیں آئے۔ ان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ان کو 20 سال ہو گئے، ان کو 10 سال ہو گئے، ان کو 15 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، جن کی آپ مثال دیتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنے اسٹیبلش نہیں ہیں تمام کے تمام۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کافی اسٹیبلش ہوئے، جو کہ اٹلی کو چھوڑ کے کہیں اور بھی چلے گئے ہیں نیشنلٹیاں لے کے۔ یہ بھی لوگ آئے تھے، اٹلی کے اندر ہی آئے تھے، ورک پرمٹ پہ آئے تھے، آ کے ازائلم بھی لیے تھے، پیپر بن گئے ان کے، لیکن اب وہ دور ختم ہو گیا۔ آج سے 6 سال پہلے بھی لوگ سیٹل ہوئے ہیں وہاں پہ، 5 سال پہلے بھی سیٹل ہوئے ہیں لوگ۔ مطلب کہ وہ جرمن کے اندر اگر تھے یا کسی اور کنٹری کے اندر تھے تو ان کے کیس ریجیکٹ ہو گئے ازائلم کے، تو انہوں نے بھاگنا دوڑنا شروع کیا، تو آج آ کے اٹلی ہی ان کے سامنے آتا تھا جی اٹلی پیپر دیتا ہے، اٹلی میں پیپر بن جاتے ہیں۔ تو یہ 5-7 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو اس وقت بہت سارے لوگ جو تھے، سنگل لوگ یا فیملی والے لوگ، وہ اٹلی چلے گئے تھے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے کیس دائر کرائے، کیس دیے اپنے گورنمنٹ کو، ان کے کیس ایکسیپٹ ہوئے، تو اس طرح کر کے وہ لوگ سیٹ ہوئے ہیں۔ جو لاسٹ ڈیٹ ہے، وہ 5-6 سال پہلے کے لوگ سیٹ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی آیا اٹلی کے اندر، ان کا وہاں پہ سیٹ ہونا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے، آج کل تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اپنا پیسہ خراب مت کیجئے، پہلے اس کو شور کر لیں آنے سے پہلے۔ ابھی بھی اس ٹائم پہ بھی اٹلی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے، کوئی ورک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی رہائش نہیں ہے، کوئی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو خدارا اپنے آپ کو سنبھالیے، کوئی ایسی کنٹری چوز کریں جہاں پہ آپ کو جائیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملے۔ میں بہت سارے ایسے مشورے دیتا ہوں جو کہ بہت سارے لوگوں کو پسند بھی آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں لو جی اب ہم افریقہ جائیں گے، لو جی یہ کریں گے، لے جی وہ کریں گے۔ تو بھائی وہاں پہ بھی عوام ہی رہتی ہے، انسان ہی رہتے ہیں، اور درختوں کے اوپر نہیں رہتے، وہ بھی زمین میں گھروں میں رہتے ہیں، اور اچھے اچھے گھر ہیں ان کے پاس،
اور وہ اکثریت جو ہے انڈیا پاکستان سے آئی ہوئی ہے اور بزنس کر رہے ہیں. میں نے اپنی ویڈیو میں بھی بتایا، لاسٹ ویڈیو میں، کہ جتنے بزنس انڈین پاکستانی کے ہیں وہاں پہ، وہ ان لوگوں کے اپنے جو لوکل لوگ ہیں ان کے نہیں ہیں. تو بہرحال اس چیز کو سمجھیں. میرا کام تھا آپ کو انفارمیشن دینا اٹلی کے بارے میں، وہ میں نے دی. آگے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو کس طریقے سے لیتے ہیں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.